www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہجو قریشہ کہ قریش کی مذمت کرو. پچھلی دفعہ بھی یہ بیان ہوا تھا جس میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تم مذمت کرو مشرکین کی. یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، گویا جو مذمت کر سکتا ہے وہ ہر ایک کرے. لہذا اور حضرات بھی تھے جو بہت اچھی کلام پر قادر تھے، شعر پر، اشعار پر، تو سب کو خطاب ہو گیا کہ وہ جو قریش کی مذمت کرو. تو جو بھی اس ذوق کے لوگ تھے جن میں یہ صلاحیت تھی، جو اس دور کا میڈیا تھا اس کو چلانے کی اور اس میں کام کر سکتے تھے، ان سب کو خطاب ہو گیا. اور ان کے توسط سے بعد والوں کو، یہاں تک کہ ہم اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی یہی خطاب ہے. اور قریش تو چونکہ اس وقت مقابل تھے اس لیے ان کا نام لیا، ورنہ قبیلہ قریش نہیں، مراد مشرک، کافر، یہود اور نصارہ سب کو شامل ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میڈیا تھا، جو اس دور میں میڈیا تھا، کافروں کا بھی تھا، وہ نبی علیہ السلام کی مذمت کرتے تھے، ظالم، بدبخت، اور اسلام اور دین کو برا کہتے تھے. اور وہ تیر وہاں پر وہ جیسے بہت تیزی سے پھیلتا تھا. یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے پھیلتی تھی خبر اس وقت نہ ٹیلی فون تھا، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، لیکن پھیلتی تھی. اس کی مثال آج کے دور میں سادی سی ہم تبلیغی جماعت کی دے سکتے ہیں کہ وہ اجتماع کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور مشورے سے فارغ ہوتے ہیں اور اگلے دن دوسرے دن سب جگہ پھیل جاتی ہے خبر، سب کو، پورے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی. اور یہ میڈیا زیادہ مضبوط ہے جو تبلیغی جماعت والوں نے بنا رکھا ہے اپنا. کیونکہ اگر آج بجلی فیل ہو جائے، کسی وجہ سے نیٹ متاثر ہو جائے، انٹرنیٹ کا نظام ختم ہو جائے، تو BBC بھی فیل ہو جائے گا خبر دینے میں، CNN بھی فیل ہو جائے گا، وائس آف امریکہ بھی کا معاملہ بھی ٹھپ ہو جائے گا، تبلیغی جماعت کا معاملہ ویسے ہی چلتا رہے گا. تو یہ بہت مضبوط نظام ہے رابطے کا، خبروں کو پہنچانے کا، وصول کرنے کا اور بھیجنے کا. یہ ایسا نظام ہے جو ہمیشہ کے لیے اور انتہائی پائیدار، ہر حال میں جو جاری رہ سکتا ہے. اس جدید دور میں اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی نظام ایسا نہیں جو ہر حال میں جاری رہے. کوئی حالت ایسی طاری ہو سکتی ہے کہ یہ منقطع ہو جائے. اب بھی آپ جائیں، 10 دفعہ جائیں، PIA میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، آج چیک نہیں ہو رہا، کیوں جی سسٹم ڈاؤن ہو گیا، PIA کا بھی سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور ابھی جو امریکہ میں طوفان آیا تھا برف کا سردیوں میں، تو پورے امریکہ میں سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا ان کے جہازوں کا. پورے امریکہ میں جہاز، پوری ایئر لائن بند ہو گئی، سسٹم ڈاؤن ہو گیا. اب طوفان آئے، چاہے کچھ آئے، چاہے یہ آئے، چاہے وہ آئے، تبلیغی جماعت کا سسٹم ڈاؤن ہی نہیں ہوتا، وہ چارج رہتا ہے. کتنی طوفان اور آندھی آتی ہے، عین اجتماع کے وقت آ جاتی ہے. وہ ایک ترتیب بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ سب لوگ یہاں جو ادھر چلے جاؤ، جو جا سکتے ہیں، جو قریب میں رہ سکتے ہیں وہاں چلے جائیں. وہ چلے جاتے ہیں، کوئی ریڈیو TV پہ اعلان نہیں ہونا. پھر وہ کہتے ہیں کہ سب جمع ہو جائیں، اب موسم بہتر ہو گیا تو سب سمیٹ کے بستر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی وہ نہیں ہے اس میں. میں اور آپ وہ خبر
یا جن کے پاس موبائل ہے استعمال کر لیں، لیکن جب موبائل نہیں تھا تو بھی اسی طرح چل رہا تھا کام ان کا۔ تو میڈیا انتہائی اہم چیز ہمیشہ رہا۔ میڈیا نہ ہو، ختم ہو جائے یہ تو تبلیغ جماعت کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اسے قائم رکھا ہوا انہوں نے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسی طرز پہ رکھ رکھا ہے جو پرانا تھا، وہ یہ صحیح کیا، ایک نمونہ موجود ہے۔ لیکن میڈیا آپ کا ہے، میڈیا کفار اور باطل کا ہے۔ جیسے تلوار کافروں کے پاس ہے، ایسی تلوار مسلمان کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ جیسے میڈیا ان کے پاس ہے، ہتھیار ہے، قلم اور زبان ہتھیار ہے، ان کے پاس ہے، وہ غلط استعمال کر رہے ہیں ہماری مذمت میں، ہمارے خلاف، تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے کہ ان کا جواب دیں۔ اسی زمانے میں نبی علیہ السلام نے پورا نظام قائم کر دیا، جیسے جہاد کا نظام قائم کیا، جیسے سیاست کا نظام قائم کیا، جیسے تجارت کا نظام قائم فرمایا، ایسے میڈیا کا نظام قائم فرمایا اور اس کی سرپرستی فرمائی۔ خود ارشاد فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، تم جاؤ، بال بچوں کا کام ہے، تسی جاؤ، تسی کرو، میں نہیں کرتا، میں اللہ کا رسول نبی ہوں، نہیں، خود کر رہے ہیں، نگرانی فرما رہے ہیں۔ یہ اتنا اہم کام ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ ہمارے ذہن میں میڈیا کا نام سن کر اس دور میں، چونکہ ہم نے تو چھوڑ ہی دیا میڈیا، حالانکہ جنہوں نے نہیں بھی چھوڑا انہیں بھی احساس نہیں کہ یہ میڈیا ہے ہمارا، خود تبلیغی جماعت والوں کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ میڈیا ہے ہمارا، کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کی اصطلاح کے ساتھ اسے ضم نہیں کیا ہوگا انہوں نے، حالانکہ اس کے ساتھ ضم ہے، وہی چیز ہے یہ۔ ویسا ہی ہونا چاہیے نظام بھی ہمارا بھی۔ تو تصور میں آتا ہے کہ آج کا میڈیا جس میں گانا بجانا، فوش، موسیقی اور خبریں اور جھوٹ اور فریب، جھوٹے تبصرے، افواہوں پر مشتمل میڈیا، آج کا میڈیا یہ ہے کفار کا۔ وہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج کا میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس وقت آلات نہیں تھے، آج آلات بھی آ گئے جدید، ورنہ طرز وہی ہے جو اس وقت تھا، آج بھی وہی ہے۔ جھوٹ، کافر لوگ جھوٹ بولیں گے، افواہیں پھیلائیں گے، بہتان، الزام، بے بنیاد تبصرے۔ لیکن اسلام میں ہوگا تو بے بنیاد تبصرے نہیں ہوں گے، فحش نہیں ہوگا، مثبت انداز ہوگا، منفی انداز نہیں ہوگا۔ اس میں سیاست بھی ہوگی اس میڈیا میں، اس میں جہاد بھی ہوگا اس میڈیا میں، اس میں تجارت بھی ہوگی، پوری طرح جو جیسی ضرورت جس وقت ہوگی وہ اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا شعبہ ہے بھائی، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتاب البیوع، ربا، رہن، کتاب القضاء، پھر اس میں دیت، پھر اس میں حدود، پھر اس میں قصاص، یہ کس کے ہیں؟ آپ کے نہیں ہے موضوع؟ یہ میڈیا بھی آپ کا موضوع ہے، یہ بھی الگ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہے جیسے وہ ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں دماغوں سے، ذہنوں سے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہماری، اور ہم نے نام سنتے ہی کہتے ہیں نہیں، ہمارا ان سے کام نہیں، ان چیزوں سے۔ اگر تمہارا کام ان چیزوں سے نہیں ہے تو کیا نبی علیہ السلام سے واسطہ نہیں ہے تمہارا؟ جب نبی علیہ السلام سے واسطہ ہے تو نبی علیہ السلام سے وابستہ چیزوں سے بھی واسطہ رکھنا پڑے گا، تبھی کامل متبع سنت بنو گے، تبھی دیندار بنو گے، ورنہ ادھورے۔ تو یہ باقاعدہ نبی علیہ السلام اس میں حکم دے رہے ہیں اور سب کو دے رہے ہیں، اور ان کے واسطے سے ہمیں دے رہے ہیں۔ جیسے نماز کا حکم صحابہ کو دیا تو کیا وہ ہمارے لیے نہیں تھا؟ زکوٰۃ کا یا جہاد کا یا اور جو تجارتی چیزوں کی آپ ارشاد فرماتے تھے صحابہ کو، وہ ہمارے لیے نہیں تھے؟ جیسے وہ ہمارے لیے تھے ایسے یہ بھی ہمارے لیے، آج بھی ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ ان کی مذمت کرو، اور بڑی ایک اس میں جملہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ، تیروں کی جو بوچھاڑ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سخت چوٹ لگتی ہے اس کے اندر۔ جو تیر جاتا ہے اور جسم میں لگتا ہے اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جب تم کہو گے تو اس کا وار ان کے سیدھا دل پر ہوگا، دل پہ چوٹ لگے گی اور اندر سے جل بھن جائیں گے۔ تو تیر سے زیادہ اس کی چوٹ ہے، گولی اور راکٹ اور میزائل سے زیادہ اس کی چوٹ ہے۔ میڈیا اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہم اسے غیر ضروری اور غیر اسلامی اور فضول اور کافروں کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کافروں کی بھی ہے اور یہ مسلمانوں کی بھی ہے۔ انہیں گناہ ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے لیے عبادت، ان کے لیے نافرمانی، سرکشی، اللہ سے مقابلہ،
اللہ اور رسول سے مقابلہ ہے ان کے لیے. جیسے تلوار، مسلمانوں کی فوجیں ٹینکوں سے جہازوں سے سامنے ہو جائیں، ان کی ادھر سے سامنے ہو جائیں، تو یہ جہاز بھی مبارک، ان کا ٹینک بھی مبارک، ان کی بندوق بھی مبارک، تلوار ایک کے پاس بھی نہیں ہے. تلوار کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا کیونکہ تلوار سے نہیں ہو رہی لڑائی. لیکن تلوار کے علاوہ جتنے ہتھیار ہیں سب مبارک، بم بھی مبارک اور ان کا بم نامبارک. تو ایسے ہی یہ میڈیا بھی ہے، یہ بھی جہاد ہے. یہ جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے. تو یہاں پر بہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد آیا، اور باقی جو خراب میڈیا ہے اس کی مذمت بھی آئی ہے. السرسارون المتشدقون المتفیہقون، ان کی نبی علیہ السلام مذمت فرمائے کہ مجھ سے قیامت کے دن یہ انتہائی دور ہوں گے، میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا ان لوگوں سے. یہ بد زبان، جھوٹ سچ ملانے والے، مبالغہ کرنے والے، ان کا یہ بنتا ہے تمام چیزوں کا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سرسارون ہم جانتے ہیں، اول متشدقون ہم جانتے ہیں، فمل متفیہقون، متفیہق کیا ہے؟ فرمایا المتکبرون، متکبر یعنی وہ منہ پھلا کر اور گل کے اور زبانوں کو گھمانا اور ایک خاص انداز میں گفتگو کرنا، بکواس کرنا اور بولنا، تاکہ اس انداز میں دوسروں کو کسی طرح مروب کروں میں، باطل پر ہوتے ہوئے بھی یہ انداز، یہ اداکاری، ایسی ایکٹنگ کروں، ایسے بازو ہلاؤں، ایسے سر ہلاؤں، ایسے سر گھماؤں. یہ سب یہ بھی اداکاری آ گئی. یہ وہ میڈیا آ گیا ان کا، جو کفار کا ایسا میڈیا ہوتا تھا. اس کی مذمت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی، لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها. قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ڈالر پاؤنڈ بک جائیں گے، ڈالر پاؤنڈ کے عوض، اور اپنی زبانوں کی کمائی کھائیں گے. میڈیا پہ تبصرے جھوٹے سچے کرنا ہے اور پیسے لینے ہیں. وہی لفافہ صحافت آ گئی، آج اصطلاح ہے نہیں لفافہ صحافی. تو یہی فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام، یا کلون کیا مطلب؟ کمائیں گے، کھائیں گے، پیسے مل رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، پلاٹ. تو لفافہ صحافی، یہ لفافہ صحافی کا ذکر آ گیا، مذمت آ گئی کہ وہ ایسے کھائیں گے جیسے کہ گائے زبان چلا کر لبیڑ لیتی نا، جو آئے بس منہ جائے زبان پھیرائے گی، اور جو آئے اسے جلدی سے جلدی منہ میں لے کے ہڑپ کرنا چاہتی ہے. تو یہ میڈیا کا حال ہے، اور آج کا میڈیا کا بالکل یہ نقشہ ہے. یہ اس وقت کھینچ دیا نبی علیہ السلام نے، اور اس وقت بھی ایسے ہی تھے. درباری شعراء نہیں سنے آپ نے؟ درباری ملا، درباری شعراء. یہ شعر و شاعری کیا تھی؟ یہ میڈیا کرتے ہی شعر و شاعری میں تھے. اب بھی شعر و شاعری ہوتا ہے. اب جہادی نغمے، غازیوں کے، مجاہدوں کے نغمے جب شعروں میں ہو جائیں تو اور جذبہ ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور طرح کا. ہندوستان میں بھی ایسے نغمے ہیں لڑائی کے، فوجیوں کو بڑھانے کے لیے. بہت بڑے بڑے ولولے والے ان کے گانے، نغمے ہیں. ہندوستان کی قسم، ہر جوان کی قسم، یہ لگاتے ہیں. وہ جنگ جب ہو رہی تھی تو میں نے سنے، یہ ان کے ریڈیو سے ہم سنتے تھے، خبریں بھی سنتے تھے، تو یہ بھی آتے تھے. اور بڑا زوردار گایا ہے. اب تو مجھے اس کے بول بھی یاد نہیں، بس اتنے یاد رہ گئے. جس انداز میں گایا وہ تو جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. ہر جوان کی قسم، ہندوستان کی قسم، اور یہ اور وہ اس طرح کی بات. تو ہمارے پاکستان میں بھی ہوتے تھے. لیکن اب ساتھ موسیقی، میوزک، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس کے بغیر بھی ہوتا ہے کلام، اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے جلسوں میں پڑھتے ہیں، نعت خوان پڑھتے ہیں، شعر و شاعری کرنے والے، بہت بہت اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے. حمدیہ، نعتیہ کلام بھی ہوتا ہے، حمد بھی ہوتی ہے، حمد اور ثنا ہوتے ہیں، جہادی نغمے ہوتے ہیں، مجاہدین کی تعریف ہوتی ہے. اور افغانستان کے جہاد میں پشتوں کے نغمے، پشتوں والوں سے ہمیں پشتو نہیں آتی، لیکن ہم وہ سنتے تھے تو ہم پر اثر ہوتا تھا اس کا. وہ اس انداز میں پڑھ رہے ہوتے تھے کہ ہماری طبیعتوں پہ بھی اثر ہوتا تھا، حالانکہ پشتو نہیں آتی. تو اثرات ہوتے ہیں ان کے بڑے. یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں رش ایسے جیسے کہ بوچھاڑ ہوتی ہے، فائرنگ، برسٹ مارتے ہیں، برسٹ فائرنگ. رش مانا برسٹ، جیسے پورا میگزین اتار دیا ان کے دلوں میں اور
जिगर और दिल एक छलनी कर दिए, इस तरह से इसका असर होता है। तो ये करो, तो अब शायरी करो, सीखो, इस नियत से सीखो, लिखना सीखो, कलम उठाओ और लिखने की मश्क पैदा करो कि जब कभी जिहाद की ज़रूरत पड़ी, और अब भी है, तो मैं जिहाद बिल कलम करूँगा, जिहाद बिल लिसान करूँगा और जिहाद बिल सैफ करूँगा जब अल्लाह के लिए उठना पड़ेगा। ये सारे काम तो मैं करने हैं। जाग जाओ, बेदारी इख्तियार करो, नींद से बाहर निकलो, मेहनत करो, खेल कूद भूल जाओ। बहुत तेज़ी से हालात ऐसी तरफ आ रहे हैं कि जब होश उड़ जाएंगे, अच्छों के होश उड़ जाएंगे, तो उससे पहले अपने अंदर तवानाई और सलाहियतें पैदा करो। जो सलाहियतें मौजूद हैं उनको उजागर करो। आगे फरमाया फिर वही मीडिया के बारे में, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नक़ल करते हैं कि जिसने सीखा कलाम कुदरत, बोलने की मश्क की, अदीबाना गुफ्तगू, अदीबाना तहरीर, जानदार, क्यों? ताकि लोगों के दिल मेरी तरफ माइल हो जाए। रिजाल अविन नास लियस्बी बिही क़ुलूब अर्रिजाल अविन निसा, ताकि लोगों के दिल सब उनकी सोच खींच ले, अपनी तरफ जज़ब कर ले, वो मुतासिर हो जाएं, गुम हो जाएं इसके कलाम में, इसकी तहरीर में। ये मकसद है। लम यक़बलिल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़न वला अदला, अल्लाह ना उसका नफली अमल कबूल करेगा, ना उसका फ़र्ज़ अमल कबूल करेगा क़यामत के दिन। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जो जिहाद करे, मैदान जंग में जाए ताकि मेरी शुजाअत का मुज़ाहिरा हो, लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी दाद दें, और वो जाके मारा गया तो क़यामत के दिन अल्लाह क्या कहेंगे कि जिसे जहन्नम में फेंक दो, क्योंकि अपनी शोहरत के लिए तू लड़ा था और मैं इसलिए कि मेरा नाम वो तुझे हासिल हो गया, जाओ चले जाओ जहन्नम में। हुक्म होगा जहन्नम में डाल दो। ऐसे ही ऐसे को भी हुक्म होगा, चाहे वो मुसलमानों ही में से क्यों ना हो। अगर नीयत ये है, और अगर नीयत ये है कि मैं ये तहरीर की क़ुव्वत पैदा कर रहा हूँ, कलाम की क़ुव्वत पैदा कर रहा हूँ, लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुव फी सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह का दीन, उसका कलमा बुलंद हो जाए, पहले हक़ की मदद हो जाए, कुफर को कमज़ोर कर दूँ मैं, कुफर कमज़ोर हो जाए, सिर्फ ये मकसद है। तो शोहरत तो मामूली चीज़ है, वो तो मिल जाती है दुनिया में, वो तो वो उस वक्त भी मिलेगी, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि अब है, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं कौन था कौन नहीं था, ख़त्म। तो इस चीज़ के लिए, जो नापायदार चीज़ के लिए आदमी क्यों अपनी तवानाइयाँ सर्फ करे। लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुव फी सबीलिल्लाह, अबदी ज़िंदगी जो हमेशा की होगी उसमें इज़्ज़त मिलेगी, उसमें अल्लाह ताला नवाजेंगे, बख्शिश करेंगे, अता होंगी, उसकी फतूहात होंगी। उसके लिए करो, उसके लिए नीयत सही होनी चाहिए। तो मश्क करो इसलिए ताकि मैं दीन की खिदमत करूँ। मुझे हुक्म दिया गया, आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अन अतजव्वज़ फ़िल क़ौल, मुझे ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से कि गुफ्तगू मुख्तसर करो, जानदार और मुख्तसर, यही तबसरा होना चाहिए। ज़्यादा रेडियो टीवी पर या सोशल मीडिया पे तबसरे ऐसे होने चाहिए जो जानदार और मुख्तसर हो। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वालिद साहब इस पर बहुत ज़ोर देते थे। उनकी तहरीरें भी आप देख लेंगे मुख्तसर होती थी, लंबी नहीं होती, और उनके दुरूस भी मुख्तसर होते थे, लंबे नहीं होते थे। कोई कभी हुआ लंबा वरना मुख्तसर। और ये फरमाते थे कि जितना मुख्तसर तहरीर या गुफ्तगू होगी उतने ही ज़्यादा सुनने वाले होंगे उसके। ज़्यादा लंबी बात जो है वो 100 में से 10 सुनेंगे, 20 सुनेंगे। मुख्तसर बात 100 में से 50-60 सुन लेंगे, क्योंकि बात मुख्तसर है, चलो सुन लेते हैं। तो मुख्तसर गुफ्तगू ये आ रहा है हदीस में, अन तज़व्वज़ फ़िल क़ौल, बात मुख्तसर करो, फ़इन्नल जवाज़ हुवा खैर, क्योंकि इख्तिसार में खैर ही खैर, बेहतरी है। आगे आ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मिंबर रखा, मस्जिद नबवी में खुद मिंबर रखवाया। यज़अु लिहस्सान मिंबरन फ़िल मस्जिद यक़ूमु अलैहि क़ाइमा, उस पर वो खड़े हुए, युफ़ाख़िरु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें फ़ख्री अशार कहे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। नबी पर फ़ख्र कर सकते हैं, अपने पे हम फ़ख्र नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हमें अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया,
شکر بھی کریں گے، فخر بھی نبی علیہ السلام پر، اپنے پر نہیں، کیونکہ فخر کیا تو پھر شکر عموماً جب فخر آتا ہے تو شکر چلا جاتا ہے، پھر گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے کہ پھسل ہی جائے گا۔ جس اللہ نے امتی بنایا ہے وہ نکال کے باہر بھی کر سکتا ہے کہ جاؤ گمراہ، لیکن خود نبی علیہ السلام فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ خطرے نہیں ہیں جو کسی اور کو ہو سکتے۔ نبی کو اللہ نے محفوظ معصوم بنایا ہے، تو یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ینافح، یعنی مدافعت کرتے ہیں، یفاخر بھی آ رہا ہے اور ینافح، آپ کا دفاع کرتے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی الزام یا کوئی بات کی تو آپ دفاع میں ایسا جواب دیتے ہیں، یہ ہے۔ اور آپ یہی فرماتے تھے کہ ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما نافح او فاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتے ہیں، جبریل امین اللہ تعالیٰ روح قدس کے ذریعے اس کی تائید کرتے ہیں حسان کی، جب تک یہ دفاع کرتا ہے نبی علیہ السلام میرا، اللہ کے رسول کی جب تک مدافعات کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں فخر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح قدس سے اس کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، شعر کی گفتگو ہوئی، شعری استعمال ہوتا تھا اس وقت میڈیا میں، الشعر، حضرت عائشہ فرماتی ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصولی بات بتائی آپ نے کہ ہوا کلام، شعر و شاعری بھی کلام ہے، جیسے میں بول رہا ہوں یہ کلام ہے، آپ بولتے ہیں کلام ہے، آپ لکھتے ہیں کلام ہے، تو شعر و شاعری زبان سے کی جائے یہ بھی کلام ہی تو ہے، یا اسے لکھیں تو بھی یہ کلام ہے جو لکھا گیا، فرمایا یہ کلام ہے۔ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ، جو اس میں اچھا کلام ہوگا وہ اچھا ہی ہے، جو برا شعر ہوگا برے ہوں گے وہ برے ہیں، جیسے کفار کرتے ہیں، یا پیسہ کمانے کے لیے جو شعر و شاعری کرتا ہے یا مضمون نگاری کرتا ہے وہ قبیح ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ تو ایسے ہی وہ تلوار، یہ ایک تلوار ہے، اس میں اچھی تلوار اچھی ہے اور بری تلوار بری ہے، جو کافر کے پاس ہے غلط مقصد کے لیے ہے وہ بری، جو اچھے مقصد کے لیے وہ اچھی، تو تمام چیزیں۔ اور سورہ حجرات جو ہے اس میں تو ضابطے قواعد میڈیا کے بتائیں، سورہ حجرات آپ پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، اس میں قرآن میں سارا اسی کی تفسیر یہ ہو رہی ہے، حدیث، اور بھی اس کے علاوہ کئی جگہوں پر قرآن پاک میں میڈیا کے بارے میں ہدایات ہیں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے جیسے جہاد، کیونکہ یہ جہاد ہی ہے، یہ بھی اس لیے قرآن میں بھی ذکر آ رہا ہے، حدیث میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی فہم عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے، اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم۔ میری والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کو وہاں کی راحتیں عطا فرمائے، ہر منزل آسان کرے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، ان کی بھی مغفرت فرمائے، بلند درجات عطا فرمائے۔